بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کیسے ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کا مسئلہ ہے، پھر عید کی نماز کا مسئلہ ہے۔ چونکہ حکومت کی طرف سے اور علماء کی طرف سے بار بار یہ ہدایات اور یہ تاکید آ رہی ہے کہ سارے حضرات اپنے اپنے گھروں میں ہی رہیں، بھیڑ بھاڑ سے بچیں، تو ان ایام میں تراویح کی نماز کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس تعلق سے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرما رہے تھے۔ اس بیچ میں وہ صحابی آئے جن کو جذام کی بیماری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان صحابی کو دیکھا جن کو جذام کی بیماری تھی اور انہوں نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور کہا کہ تم وہیں رکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذام یہ وہ بیماری ہے جو متعدی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیعت ایسے ہی ہو گئی، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے حوالے سے ہمیں ایک چیز کی طرف اشارہ اور ایک چیز کی طرف رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں ان دنوں میں کہ مسافہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، تو اس لیے مسافہ کرنے نہ کرنے میں کیا رکھا ہے، تو مسافہ کرنا سنت ہے۔ تو میں اس تعلق سے اس حدیث کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کی بیماری کی وجہ سے، جو بیماری متعدی تھی، آپ نے ہاتھ نہیں ملایا۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان دنوں چونکہ ایک وبائی بیماری کورونا وائرس، جس کی وجہ سے بار بار یہ تاکید اور یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ دوری بنائے رکھیں اور مسافہ وغیرہ سے فی الحال رکیں، تو ان دنوں میں مسافہ نہ کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر یہ متعدی بیماری اور یہ وبائی بیماری لاحق ہو جائے اور لوگ اس طرح کی بیماریوں سے متاثر ہو جائے اور اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جائے، تو اس تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ وہاں کے لوگ وہیں رہیں، ادھر نہ آئے، اور ادھر کے لوگ ادھر ہی رہے، ادھر نہ جائے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں جو لوگ جہاں رکے ہوئے ہیں، یا جو لوگ اپنے اپنے گاؤں میں ہیں، جو لوگ اپنے گاؤں سے باہر کہیں شہر میں ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں، تو لہٰذا ہر فرد کا اور تمام لوگوں کا اپنے اپنے جگہوں میں رہنا ہی سنت کا تقاضا ہے۔ یعنی جو لوگ جہاں ہیں وہ لوگ وہیں رکے، یہی سنت ہے۔ اب آئیے، جو تراویح کے تعلق سے بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں اس امت مسلمہ میں کہ جن بیچاروں کو صحیح سے سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، بہتوں کو ایک سورت، دو سورت کے علاوہ 3 سورتیں یاد نہیں ہے۔ تو ان تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مفتی صاحب، ہم لوگ تو مسجد جاتے تھے اور امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے تھے، پھر امام صاحب قرات کرتے ہیں اور ہم لوگ چپ، امام صاحب رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اس طریقے سے امام صاحب کی اقتداء میں ہم لوگ اپنی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کم سے کم ہمارا فرض تو امام صاحب کی متابعت میں، اقتداء میں ادا ہو جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں تو ایک سورت بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، 3 سورتیں بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، 4 سورتیں بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، 5 سورتیں بھی ڈھنگ سے یاد نہیں، 10 سورتیں بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، تو 20 رکعت تراویح اپنے اپنے گھروں میں کیسے پڑھیں گے؟ یقیناً بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ کوشش کریں، آپ محنت کریں، آپ قرآن پاک سیکھیں، اور چونکہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، آپ یوٹیوب کے ذریعے سے بار بار قرآن پاک کی آیتوں کو اور چھوٹی چھوٹی سورتوں کو سن کر کے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو سن کر کے انسان کو یاد ہو جاتی ہے، تو قرآن پاک کو بار بار سنیں، انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ تو اب ہمیں یہ کرنا ہے، ایک کام تو یہ ہے کہ محنت کرے، قرآن پاک سیکھے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کرے، لیکن پھر بھی 10 صورتیں بھی ابھی تک یاد نہیں ہوئی، صرف 4 صورتیں ہی یاد ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جب تک 10 صورتیں یاد نہیں ہوتی ہے، یعنی الم تر کیف، لإلاف قریش سے لے کر کے سورہ ناس تک، یہ 10 صورتیں بھی اگر یاد نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم رمضان میں یہ کرے کہ ان 4 صورتوں پر ہی 20 رکعت تراویح پڑھے۔ اس طریقے سے مثلا ایک شخص ہے، اس کو یاد ہے تبت یدا ابی لہب یاد ہے، قل اللہ احد یاد ہے، قل اعوذ برب الناس یاد ہے، اور قل اعوذ برب الفلق، یہ 4 صورتیں یاد ہیں، تو وہ 4 صورتوں میں ان 4 رکعتوں میں ان 4 صورتوں کو پڑھے، پھر بقیہ کی 4 رکعتوں میں پھر انہی 4 صورتوں کو پڑھے، پھر بقیہ کی 4 رکعتوں میں انہی 4 صورتوں کو پڑھے، یعنی اسی 4 صورتوں سے 20 رکعت پڑھ لے۔ اسی طریقے سے کسی کو صرف 2 ہی صورتیں یاد ہیں، تو جب تک کم سے کم 10 صورتیں یاد نہیں ہوتی، تب تک اپنی 20 رکعتوں میں پہلی رکعت میں جو صورت یاد ہے اسے پڑھے، دوسری رکعت میں اس کے بعد کی صورت پڑھے، پھر بعد کی 2 رکعت جب پڑھیں گے تو اس میں پھر وہی پہلی صورت، پھر دوسری رکعت میں وہی دوسری صورت، اس طریقے سے اپنے 20 رکعت تراویح کو مکمل کریں گے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے۔ ایک اور سوال یہ ہوا کہ اعتکاف کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، ابھی حکومت کی طرف سے کوئی اعلان نہیں آیا ہے، ہمیں اور آپ کو اعلان کا انتظار کرنا ہے، جب تک کیسے حالات ہوتے ہیں اور اس وقت تک اس بیماری کا کیا حال ہوتا ہے، اس وقت تک اس بیماری کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے اعلان کا ہمیں انتظار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی ابھی سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، افواہوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ اگلے اعلان کا انتظار کرنا ہے۔ ایک اور اہم بات کی طرف میں خصوصیت کے ساتھ مالداروں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ رمضان کے مہینے میں مدارس کے لوگ، مدارس کے اساتذہ، مدارس کے سفراء ملک کے مختلف شہروں اور صوبوں کا رخ کرتے تھے، چونکہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی ایک فرض پڑھے تو 70 کا ثواب، نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، تو اس لیے امت میں یہ رواج ہے اور امت میں یہ عام ہے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو رمضان کے مہینے میں کثرت سے نکالا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مدارس کے سفراء بھی، اساتذہ بھی، اہل خیر حضرات، اہل ثروت حضرات کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ لیکن اب کچھ حالات ایسے ہیں کہ جن حالات کی وجہ سے کوئی شخص کہیں دوسری جگہ کا رخ نہیں کر سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، تو اس لیے اب ہم اہل ثروت حضرات سے، مالدار حضرات سے یہ درخواست اور بہت عاجزی کے ساتھ، امید کے ساتھ ہم یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یقیناً ریکارڈ موجود ہے، کن کن مدارس کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیا کرتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، اور ہر سال کتنا بڑھا کر کے دیتے ہیں، یہ سارا ریکارڈ آپ کے پاس محفوظ ہے۔ تو امسال آپ اتنی مہربانی کر دیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو ان مدارس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ اگر اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس ریکارڈ محفوظ ہے، رسیدات موجود ہیں، رابطہ نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر کے مدارس، اسی طریقے سے جہاں جہاں آپ جن مدارس کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دیا کرتے تھے،
ان کو ضرور دیں، چونکہ مدارس کا دار و مدار اور مدارس کے خرچے کا ایک بڑا مسئلہ، اسی طریقے سے اساتذہ کے تنخواہ کا ایک بڑا مسئلہ اسی رمضان کے مہینے سے حل ہوتا ہے۔ کتنے ایسے اساتذہ ہیں کہ جن کی تنخواہیں 70,000، 60,000، 50,000 باقی ہیں، اور وہ لوگ اس مہینے میں چندہ کر کے اپنی تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ اس لیے میں بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اہل ثروت حضرات سے، مالدار حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مدارس کے اکاؤنٹ میں اپنی زکوٰۃ کی رقم ضرور دیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہی ثواب ملے گا جو آپ امید کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں۔ ایک آخری بات میں بتلاتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ ہر مساجد میں 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی پر مشتمل جو تراویح کی نماز ہوگی اس میں فاصلہ ضرور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔